اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 53۔ وقل، اور کہہ دیجئے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، لعبادی، میرے بندوں کو، میرے بندوں سے مراد امت مسلمہ، یقولو کے بعد وہ کہیں، التی جو ہی احسن سب سے اچھی ہو، ان کے منہ سے جو جملہ نکلے، جو کلام ہو، جو گفتگو ہو، وہ کیا ہو؟ سب سے اچھی ہو، احسن۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب تم لوگوں سے کلام کرو تو حسنہ، یہاں احسن ہے، یعنی سب سے اچھی۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ قریب ہوں گے، لوگ دور نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ مسلمان نے تبلیغ کرنی ہے، دعوت دینی ہے، تو اس کی کلام اور گفتگو اچھی ہونی چاہیے، نرمی کے ساتھ، مشفقانہ انداز میں۔ یہاں پیچھے سے ربط کیا ہے؟ کل ہم نے پڑھا تھا کفار اور مشرکین کے عقائد، تو لہذا تم نے کفار اور مشرکین کو تبلیغ کرنی ہے، تو تبلیغ کرتے وقت کیا کرنا ہے؟ اچھے انداز کا استعمال کرنا ہے۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزع فساد ڈالتا ہے، بینہم ان کے درمیان۔ اگر کلام یا بات یا گفتگو اچھی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ نفرت پیدا ہوگی۔ یہ کون ڈالتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی گفتگو خراب کر رہا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا دفاع، ادفع باللتی ہی احسن، اچھے انداز سے جواب دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں گالی دے کر نکالا تم بھی نکالو، وہ جاہلانہ انداز میں بات کر رہا تم بھی کرو، نہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان سے تو بلا اولا اچھی بات کرنی چاہیے۔ ینزغ بینہم، فساد ڈالتا ہے ان کے درمیان شیطان۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، کانا ہے للانسان، انسان کا عدو مبینہ، عدو دشمن، مبینہ کھلا۔ اور اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن جب مجرموں کو کھڑا کریں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کھڑے ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کیا تم سے ہم نے عہد نہیں دیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی؟ ٹھیک ہے جی۔ تو شیطان جب سے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور روندہ درگاہ ہوا، تو قیامت تک وہ ہمارا دوست نہیں ہے، کیا ہے؟ دشمن۔ ہر بغو استعمال کرے گا۔ ربکم، تمہارا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بکم، تمہیں، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے۔ اگر رحم کا لفظ کافروں کے لیے آ جائے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق دے دیتا ہے، اگر کافروں کی طرف آئے، ٹھیک ہے جی۔ اور مسلمانوں کی طرف ہے تو وہی بندے سے گناہ خطا ہو جائے تو پھر اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، او ان یشاء، یا اگر وہ چاہے یعذبکم، تمہیں عذاب دے۔ کافروں کی طرف وہ عذاب، تو یعنی وہ مشرک کی حالت میں مریں گے تو مشرک پر کیا ہے؟ جنت حرام ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کئی گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔
وما ارسلناک علیہم وکیلا، وما ارسلناک ہم نے آپ کو نہیں بھیجا علیہم ان پر وکیلا ذمہ دار بنا کر۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کو کیوں نہیں چھوڑا تھا۔ ہاں آپ نے دعوت دے دی تھی، آپ نے اسلام پھیلا دیا تھا، آپ نے ان کو بلایا تھا، آپ نے کوشش کا، یہ ہے نبی کا آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا، خوشخبری دینا، ڈرانا۔ کوئی مانے یا نہ مانے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے۔ وَرَبُّكُمْ تمہارا رب اعلم خوب جانتا ہے بمن ان کو فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمینوں میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا یقیناً بزرگی دی ہم نے، فضیلت دی ہم نے، بعض النبیین بعض نبیوں کو، علی بعض دوسرے انبیاء پر یا بعض پر۔ یہاں پر انداز گفتگو تبدیل ہو گیا ہے۔ یا یہ تھا کہ مکے والے یہ کہتے تھے اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو اللہ کو یہی ملا تھا مکے کے اندر جو یتیم ہے، بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے۔ تو اللہ فرما رہے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ تبارک و تعالی زمین میں انسانوں کو خوب جانتا ہے، آسمان میں فرشتوں کو خوب جانتا ہے، اور زمین میں جنوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس سے مخفی ہو، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے دے دے، جسے نبی بنا دے۔ یہ دولت پہ یا بادشاہت کے اس سے نہیں بنتے۔ اللہ تعالیٰ نے 25 پارے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تم اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہو؟ ہماری مرضی۔ تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے دی، آخری نبی بنا دیا۔ وآتینا اور دی ہم نے داود کو زبورا زبور۔ یا اللہ نے صرف داود کا ذکر کیا ہے اور کسی کتاب کا ذکر نہیں کیا، نہ موسیٰ کا نہ عیسیٰ کا، اور بھی تو انبیاء آئے ہیں، داود کا کیوں ذکر کیا؟ جی نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے بعد میں تھے؟ بعد میں تھے۔ تو صوفی ابراہیم پہلے آئے تھے نا، ادریس علیہ السلام کو بھی صاحب ملے تھے۔ یہاں پر یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں ایک تو یہ کہ سیدنا داؤد بکریوں کے چرواہے تھے، تو اللہ نے بکریوں کو چرواہ کو بھی نبی بنا دیا، ایک بات۔ پھر زبور کا ذکر کر دیا، زبور میں آخری امت اور آخری نبی کے متعلق پیشین گوئیاں بہت زیادہ تھیں۔ ٹھیک ہے جی، اور بھی کئی تشریحات مفسرین نے کی ہیں۔ پھر دیکھ رہے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ بات کہا کریں جو بہت ہی عمدہ ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کسی کی طرف ہتھیار اگر ہاتھ میں ہو، کسی مسلمان کی طرف اس کا رخ بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ چلا دے۔ کئی ایسے واقعات، میں تو ایسے دیکھ رہا تھا، اسے مذاکر کر رہا تھا، گولی نکل گئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں اسلحہ ہو، کسی مسلمان کی طرف تم نے اس اسلحے کا رخ بھی نہیں کرنا۔ بات تو بڑی بات ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، حرکات و سکنات سے وہ واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے، او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور آپ کو ہم نے ان لوگوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ، تیسرا پارہ، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور کتاب دی تھی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔